بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چونکہ میرا کام خواتین کی ذہنی اور روحانی تربیت کے حوالے سے ہے، اور میں نے جو یہ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے سیو یور مائنڈ وتھ اسپرچوئلٹی، تو میرے پاس جو خواتین آتی ہیں ان میں سے اکثر کی جو سوال ہوتا ہے مجھ سے کہ ہم مضبوط کیسے ہوں۔ تو مضبوط وہ ایسے ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آج کی بچی جو ہے وہ کل کی مضبوط عورت، لیکن اب جو عورت آ گئی تو وہ کیسے مضبوط، تو وہ آج سے سٹارٹ لے۔ کیا میں ان کو یہ سکھاتی ہوں کہ اگر مضبوط ہونا ہے تو کام کرو روزانہ، یہ نہیں کہ مہینے میں 1-2 دن، روزانہ پوری پابندی کے ساتھ آپ کا یہ 24 گھنٹے کا سرکل جو ہے مکمل ہونا چاہیے۔ کام کرو روزانہ اپنے بدن کی شیپ کے لیے، ذہن میں یہ رکھ لو کہ میں اپنے بدن کو بڑھنے نہیں دوں گی، شیپ میں رکھوں گی، اس لیے میں کام کر رہی ہوں۔ لیکن اپنی اس مضبوطی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ جوڑیں۔ اچھا، پھر میں انہیں سکھاتی ہوں کہ اگر مضبوط ہونا ہے تو کسی بھی چیز سے نہ ڈرو۔ لیکن ایک عورت کی مضبوطی نظر آتی ہے درمیانی راستہ اختیار کرنے میں، یعنی کسی بھی چیز سے نہ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لڑائی مار دھاڑ شروع کر دیں، بالکل ہی نہ ڈریں، لیکن درمیانی راستہ اختیار کریں۔ اور پھر یہ کہ میں ان کو یہ سکھاتی ہوں کہ ایک عورت جو کچھ اپنے لیے بہتر جانتی ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک مضبوط عورت جو ہے وہ ہر ایک کو اپنی طرف سے کچھ بہتر ہی عطا کرتی ہے۔ اور پھر میں ان کو سکھاتی ہوں کہ مضبوط عورت ان غلطیوں سے کنارہ کرتی ہے جو مستقبل میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائیں، لیکن اگر غلطی ہو گئی تو مضبوط عورت جانتی ہے اپنی غلطیوں کو ماننا، تو پھر خدا کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر یہ کہ مضبوط عورت کون ہوتی ہے؟ جو اپنا قدم پورے یقین کے ساتھ اٹھاتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ لائف میں دیکھیں تو ہمیں ہر قدم پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے، تو وہ قدم مضبوطی سے اٹھائیں۔ لیکن مضبوط عورت یہ بات جانتی ہے کہ وہ جب مضبوطی سے اپنا قدم اٹھائے گی تو خدا کی رحمت اسے گرنے سے بچا لے گی۔ پھر ایک مضبوط عورت نے اپنے چہرے کو اعتماد کی طاقت سے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے۔ مضبوط عورت نے اپنے چہرے کو اعتماد کی طاقت سے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ آپ اپنی طرف سے بہتر کرتی جائیں، لیکن مضبوط عورت کے آنسو میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ بڑی ایک ڈیپلی بات ہے جو میں نے ان 36-37 برسوں میں سیکھی، سمجھی، اور میری پریکٹس میں یہ چیز کہ جو خواتین مضبوط ہیں اس کے باوجود وہ ان باتوں پہ عمل کرتی ہیں، وہ کسی بھی لیول پہ کھڑی ہیں اور پازیٹیو ہیں، تو ان کے آنسو میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ یہ میں کوئی مردوں کو ڈرا نہیں رہی، نہ میں کسی باقی خواتین کو ڈرا رہی ہوں، یہ میں ایک حقیقت بات کہہ رہی ہوں کہ مضبوط عورت کے آنسو میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اور پھر مضبوط عورت کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے زندگی کے مشکل سفر میں، اور یہ مضبوط عورت کا ایمان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو سفر تھا، زندگی کی مشکلات کا سفر، یہ اسے مضبوط بنانے کے لیے ہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے 2 ڈے کو استعمال کرنا ہے۔ اپنے 2 ڈے کو کیسے؟ کہ اپنے 24 گھنٹے کو بہتر وے میں، پازیٹیو وے میں استعمال کرنا ہے، اپنے مائنڈ کو بچا کے چلنا ہے۔ پھر اپنی سوچ کو ہر جگہ ہر وقت پازیٹیو رکھنا ہے، ہر ریلیشن کے ساتھ، تاکہ مضبوط عورت کا دماغ محفوظ رہے، اسپرچوئلٹی کی طرف رہے، اور وہ سیکھے اپنے دماغ کو بچانے کے لیے روزانہ کچھ اچھا رویہ روزانہ سیکھے۔ پھر یہ کہ وہ اپنے جو بھی آس پاس کے حالات ہیں، اور پھر اپنی جو آرٹ ہے اس کے پاس، جو بھی آرٹ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کون سا آرٹ ہے، آپ کے پاس کون سی اسکل ہے، اس کو آپ پازیٹیو وے میں استعمال کریں، گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے پازیٹیو وے میں۔ اور پھر یہ کہ ہر ایک کے دکھوں اور خوشیوں میں بغیر کسی ریلیجس کے
آپ جو ہے نا ان کو آپ شامل ہوں۔ پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مخالفت کم آئے، آپ کے سامنے سے کم مخالفت آئے، آپ کو if you want to save your face from acid violation, if you want to save from bad attitude, then you save your mind۔ اپنے مائنڈ کو بچاتے جائیں اور پھر آپ بہت سا کام اپنے مائنڈ سے لے سکتے ہیں اپنی آرٹ اور اپنی اسکل کے ذریعے۔ اس کے لیے آپ کو انکریز کرنا ہوگا اپنا پازیٹیو موٹیویشن، اور آپ دوسروں کے ساتھ پازیٹیو رہیں اپنے دماغ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور یہ کہ پھر آپ کو کچھ کام کرنے ہوں گے، آپ کو کاؤنسلنگ دینی ہوگی، آپ کو کاؤنسلنگ لینی ہوگی، آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ کو پڑھانا ہوگا، آپ کو سیکھنا ہوگا، آپ کو ٹرینڈ کرنا ہوگا۔ اس میں آپ کی اولاد آتی ہے، آپ کے گھر والے آتے ہیں، آپ کی ساس، آپ کی نندیں، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کے محلے دار بچے، خواتین، وہ آپ کے سرکل میں جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ اور اگر آپ اپنے مائنڈ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کتابیں پڑھیں، پھر آپ ورکشاپس اٹینڈ کریں۔ آج کل تو موبائل میں آپ کوئی مشکل بھی نہیں ہے تو سیمینارز اٹینڈ کریں، اور آپ اپنی جو سکل ہے اس کو خود ڈھونڈیں، خود توجہ دیں۔ توجہ سب سے بڑا راز ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ جو توجہ ہے آپ کی اپنے اوپر توجہ، اپنے 24 گھنٹوں کے اوپر توجہ، اپنی فیملی کے اوپر توجہ، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے اندر پڑی ہوئی بے جان چیزیں بھی آپ کی توجہ چاہتی ہیں، تو آپ اپنی توجہ کو توجہ دیں۔ اللہ حافظ۔